سورہ یاسین شریف پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 18 اور 19۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ صدق اللہ العظیم۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انا بے شک، تطیرنا بکم، ہم تم کو بد فعال سمجھتے ہیں، لئن لم، اگر نہ، تنتہو، تم رکے، لنرجمنکم، ہم ضرور ضرور تمہیں سنگسار کریں گے، ولیمسنکم، اور ضرور ضرور پہنچے گا تم کو، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ قالوا، ان رسولوں نے فرمایا، طائرکم، تمہاری بدفعلی، معاکم، تمہارے ساتھ ہے، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تمہیں نصیحت بری لگی، بل انتم، بلکہ تم، قوم مسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ جیسا کہ آپ نے اہل انطاکیہ کا واقعہ سماعت فرما چکے ہیں، تو جب انہوں نے انہیں واعظ و نصیحت فرمائی تو واعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا کہ ہم تو تمہیں اپنے وطن میں بدفعال سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے، جہالت اور توہم پرستی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمیشہ جہالت نے توہم پرستی کو جنم دیا ہے۔ عہد جاہلیت میں بھی توہم پرستی اپنے پورے عروج پر تھی۔ کبھی کہنا، اگر صبح نکلے تو سیاہ بلی نظر آ گئی، یا اس نے راستہ کاٹ دیا، یا فلاں شخص مل گیا تو یہ ہو جائے گا، میرا کام یہ نہیں ہوگا، ایسا ہو جائے گا۔ اس کا تعلق جہلیت کے ساتھ ہے، توہم پرستی کا تعلق جہلیت کے ساتھ ہے۔ اور یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ہر دور کے جاہلوں نے انبیاء کے ساتھ ایسا کلام کیا ہے۔ قرآن کریم سورہ اعراف میں بتا رہا ہے، سورہ نمل میں بتا رہا ہے، سورہ نساء میں بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ان تصبہم حسنۃ یقولوا ھذہ، اذا جاءتہم الحسنۃ، جب انہیں کوئی اچھائی ملتی، قالوا لنا، وہ کہتے یہ ہماری وجہ سے، اور اگر کوئی انہیں بدفعلی ملتی تو کہتے یہ تمہاری وجہ سے ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے۔ قوم صالح علیہ السلام نے بھی ایسا کہا، قالوا طائرکم معاکم، اسی طرح کا وہاں بھی جملہ ہے کہ صالح علیہ السلام کو بھی کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار مکہ نے ایسا کلام کیا۔ کفار مکہ نے کہا تھا، ان تصبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ وان تصبہم سیئۃ یقولوا ھذہ من عندک۔ تو اس طرح کا کلام تمام ادوار میں کفار نے اپنے نبیوں سے کیا ہے۔ یہاں بھی یہی کہا گیا، ہم تمہیں اپنے لیے بدفعال سمجھتے ہیں۔ اب بدفعلی سے ان کا مراد کیا ہے؟ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، العیاذ باللہ۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اب ہمارے ملک انطاکیہ میں کوئی بھی عذاب آیا تو وہ تمہاری وجہ سے آئے گا۔ کیوں؟ ہم نے تاریخ اٹھائی ہے، ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا، ہم دیکھتے ہیں تم جیسے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں عذاب آتا ہے۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ عذاب آتا کیوں ہے، کہتے ہیں تم جیسے لوگوں، حالانکہ وجہ کیا تھی کہ جب تمہاری باتوں کو نہیں مانا جاتا تو پھر عذاب آتا ہے، لیکن اس کا الٹ لیا۔ اب ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا نہیں ہے، ایک شخص صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتا نہیں ہے، ایک شخص جو ہے نا وہ اپنی دن کا آغاز ذکر الہی سے نہیں کرتا، اور پھر اٹھ کر کسی کام کے لیے جاتا ہے اور راستے میں کالی بلی نظر آ گئی تو کہتا ہے جی اس نے میرا راستہ کاٹا، یہ کام میرا نہیں ہوگا۔ اور بد نصیب تو نے اپنے دن کا آغاز ہی تو برا کیا ہے، نماز تو نے نہیں پڑھی، سویا تو رہا، استغفار تو نے نہیں کی، اٹھ کر اللہ توبہ تو نے نہیں کی، باوضو تو نہیں ہوا، گھر سے تو تسمیہ پڑھ کے نہیں نکلا، گھر سے تو آیت الکرسی شریف کی تلاوت کر کے نہیں نکلا، اور اب سارا اپنا قصور بلی پر ڈال دیا۔ تو یہ جاہلیت اور توہم پرستی کا آپس میں چولی دامن کا تعلق ہے۔ اب انہوں نے بھی کہا واضح و نصیحت پر عمل نہیں کر رہے، ان کا بیان سن نہیں رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، اور الٹا آگے سے کہتے ہیں ہم تو تمہیں بدفعل سمجھتے ہیں، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہمارے ملک میں اگر کوئی اب عذاب آیا تو وہ تمہاری وجہ سے آئے گا۔ اب انہوں نے کیا آگے سے کہا، پھر آگے سے اور دیکھیے، کہنے لگے لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں ضرور بھی ضرور سنگسار کر دیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، دست بستہ ناراضگی کے بنا، آج حالات ہمارے بھی یہیں کھڑے ہیں۔ آج اگر کوئی عالم دین آپ کو ہدایت کی بات کرتا ہے تو آپ انہی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تحریک لبیک نے پورے ملک میں نبی کریم کی تحفظ ناموس کا علم بلند کیا۔ لوگ، کسی نے کہا یہ مولوی ہیں، کسی نے کہا یہ سعد رضوی کو چھڑانے نکلے تھے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، جتنی زبانیں اتنے الفاظ۔ اصل بات تو تھی تحفظ ناموس رسالت کی، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی، لیکن اس طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا کہ کام کتنا بڑا کیا جا رہا ہے۔ لیکن نہیں، آج بھی اگر محراب و منبر سے ہدایت کی آواز بلند ہوتی ہے، آج بھی محراب و منبر سے اگر لوگوں کو کہا جاتا ہے یار نماز نہیں پڑھتے اس لیے تمہارے گھروں میں جھگڑے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اس لیے بے برکتیاں ہیں، نماز نہیں پڑھتے اس لیے تمہارے چہروں سے رونقیں اٹھ گئی ہیں، تو الٹا کہتے ہیں یہ مولوی تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں میں نے تو 4 دن ہوئی شیو نہیں کروائی اس لیے رونق نہیں آ رہی تھی، 2 دن ہوئے میں نے میک اپ نہیں کیا، 2 دن ہوئے میں نے کریم نہیں لگائی اس لیے رونق اڑی ہوئی تھی، جس دن میں نے کریم لگائی دیکھنا میں مولوی کو کتنا سونا لگوں گا۔ آج بھی حالات وہی ہیں، رخ آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں ان لوگوں کا کھڑا تھا۔ تو کہنے لگے اگر تم باز نہ آئے لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں کیا کریں گے، کسی کھلے چوک میں لے جائیں گے اور کھلے چوک میں کھڑا کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے تمہیں اتنے پتھر ماریں گے، پتھر مار مار کر ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ دھمکیوں پر اتر آئے، ڈرانے لگے، حق سے باز رکھنے کے لیے دمکانے لگے، اور یہی دستور آج تک مسلسل چلا آ رہا ہے۔ جناب عیسیٰ کے حواریوں کو ڈرایا گیا، جناب موسیٰ کو ڈرایا گیا، جناب موسیٰ کے ماننے والوں کو ڈرایا گیا، کفار مکہ سر عام آقا کریم کے سامنے آئے، دنیا کی دولت دیں گے، حسین و جمیلہ عورت دیں گے، جو مانگو گے وہ دیں گے، سلطنت دیں گے، قبول کریں گے آپ کی سرداری کو، لیکن ہمارے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا کہنا چھوڑ دو، ہمیں جھوٹا کہنا چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو تو ہم سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم کھلے عام کسی راستے میں لے جائیں گے اور تمہیں اتنے پتھر ماریں گے کہ تمہیں سنگسار کر دیں گے، وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ، اور ضرور بھی ضرور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ اب ان رسولوں نے کیا کہا، طائرکم معاکم، بدفعلی ہماری وجہ سے نہیں ہے، منحوس ہم نہیں ہیں، نحوست اور بدفعلی تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ کیوں؟
ہمیں نہ کوسو، اپنے مقدر کو کوسو۔ جب ماں کے شکم میں تھے نا، تمہارے کرتوتوں سے رب باخبر تھا، اس نے تمہارے حلق میں جو تختی لٹکائی ہے نا، وہاں سے لکھا ہوا تھا سعادت مند کون ہے اور بدبخت کون ہے۔ بدبختی کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کے ساتھ ہے، وہ تمہارے اپنے جسم سے لپٹی ہوئی ہے بدبختی۔ تم کہتے ہو میں نماز نہیں پڑھتا، کسی کی جرت ہے مجھے نماز پڑھا دے، نصیب تو نماز نہیں پڑھتا، رب نے تجھے اپنی کتاب سے اتنا نکال دیا، وہ چاہتا ہے کہ یہ منحوس چہرہ میری بارگاہ میں جھکے ہی نہ۔ تو کہتا ہے میں مسجد نہیں آتا، تو کون ہوتا ہے نہ آنے والا؟ وہ چاہے تو جس طرح ابرا بادشاہ کے حواریوں کو جناب سیدنا عبد المطلب کے جاتے ہوئے کانوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا تھا، تجھے کان سے پکڑ کر مسجد میں لے آئے، لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے تیرے جیسا گندا بندہ اس کے پاکیزہ گھر میں آ جائے، اور تو یہ فخر کر کے بیٹھا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ تجھے یہ فخر ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں مسجد نہیں جاتا، جی دیکھ لیں میں مسجد نہیں جاتا، کیا ہو گیا؟ بد نصیب بدبخت، وہ چاہتا ہی نہیں ہے تیرے جیسا گند یہاں آئے، اور تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ پتہ نہیں میں بڑا قسمت والا ہوں۔ قسمت والے وہی ہیں جنہیں رب چنتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، گھر میں 10 لوگ بیٹھے ہیں، اذان 10 نے سنی ہے، لیکن اس میں سے 2 نماز کے لیے آتے ہیں، وہ اپنی قسمت پر ناز کیا کریں۔ کریم اللہ نے نگاہ قدرت ان 2 پر رکھی ہے، انہیں کہا اٹھو آؤ میں تمہیں بلا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی دیکھیں نا کہ کبھی کبھی آپ کو شادی کا دعوت نامہ آتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے فلاں صاحب بما آل و عیال، مطلب یہ ہوتا ہے سارے آ جاؤ، اور کبھی کبھی تنہا آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ بلانے والا آپ کو سب سے زیادہ اہم سمجھ رہا ہے، اس لیے اس نے آپ کو تنہا بلایا، اس کی نظر میں آپ کا مقام ہے۔ جب اذان ہوئی تو آپ اٹھ کر نماز پڑھنے آئے تو سمجھ لیجئے اس بلانے والے نے کارڈ آپ کے نام بھیجا ہے، اس نے کہا تو ہے جو میری نگاہ قدرت میں مجھے اچھا لگا ہے، اس لیے اٹھ کر آ جانا، میں تجھے بلا رہا ہوں۔ تو کہا تمہاری بدفعلی تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ اِن ذکرتم، کیا ہماری نصیحت تمہیں بری لگی؟ بتاؤ تو صحیح ہم نے کہا کیا ہے؟ ہم نے تمہیں دیکھو نا کتنی عقل مندوں والی باتیں سمجھائی ہیں۔ اور یارو، جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، جن پتھروں پر محنت کرتے ہو، جن پتھروں کو بناتے سنوارتے ہو، یہ تمہارے خدا نہیں ہے۔ تمہارا خدا تو وہ ہے کہ زبان پر جملہ آئے بھی نہ، دل میں اٹھے بھی تو وہ اسے بھی سنتا ہے۔ ہم نے تمہیں یہ کہا، اس میں کون سی بری بات ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا۔ سامنے نظر آتے پتھر کے سامنے جھک جانا یہ کمال ہے، یا جو نہ نظر آئے اس کی قدرت کو مان کر اس کے سامنے جھکنا یہ کمال ہے؟ ہم نے تمہیں برا کہا گیا ہے؟ کسی کے دل کو توڑنا نشتر لگا لگا کر یہ، یا کسی کے دل کو جوڑ دینا یہ، ہم نے تمہیں کیا برا کہا ہے؟ ہم تو تمہیں کہتے ہیں آؤ آؤ غلط راستوں سے باز آ جاؤ، سیدھے راستے پر چلو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں مقدر کس کے دستے قدرت میں، ہم تمہیں بتاتے ہیں قسمتیں سورتی کہاں ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں نصیبیں کہاں بدلتے ہیں، ہم تمہیں وہ راستہ بتانے آئے ہیں، اور تم بدبخت ہو کہ ہماری نصیحت کو ہی برا سمجھ رہے ہو۔ کہا بل انتم قوم مسرفون، سچی بات تو یہ ہے کہ تم وہ لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ حد سے تجاوز کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن پر نصیحت اثر نہ کرے، جن پر نصیحت